السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کل ایک سوال تھا، جس کے بعد ایک اور سوال آ گیا ہے کہ دورہ قرآن جو ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں، اس سے ہمارا بہت سارا ٹائم اس پہ لگ جاتا ہے اور ہمیں پھر عبادات کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ دورہ قرآن یا ترجمے سے قرآن کریم پڑھنا یہ رمضان ہی میں کیوں ضروری ہے؟ تو یہ سوال ہے، اور ہماری جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو دعوت کا کام کرتی ہیں، جو اس قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانے میں ہماری معاون و مددگار ہے، ان کو بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے پالا پڑ رہا ہے کہ جو ان کو ڈیموٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عبادت پر فوکس کریں، اور اس طرح سے ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تو یہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ ریکارڈنگز ابھی نہ سنیں، ہم رمضان المبارک میں دورہ قرآن نہیں سنیں اور ہم بعد میں سن لیں، اور یہ رمضان المبارک میں ہی دورہ قرآن کیوں سننا ضروری ہے؟ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ، اور ہمارا اس بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو شخص نوافل پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، کہیں 100 نوافل کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کہیں 1000 نوافل کا ذکر ملتا ہے کہ اتنی زیادہ کوئی نوافل پڑھے اور پھر وہ صرف ایک آیت قرآن شریف کی سیکھ لے، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ وہ سمجھ لے، سیکھ لے، تو وہ زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صرف دین جو ہے یہ عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین، اللہ نے کہا ہے کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو دین میں پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے کہ ہماری زندگی کے شب و روز دین اسلام کے مطابق ہو جائے۔ اور دین اسلام ہے کیا؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا ہے دین اسلام۔ یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں۔ قرآن ایسا خوبصورت اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو ہمارے تمام باطل عقائد اندر ہی اندر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ قرآن ٹوٹل نفی کر دیتا ہے شرک کی۔ عقیدہ توحید قرآن پڑھنے والے کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کو ترجمے سے پڑھ لے وہ بے صبرا نہیں رہ سکتا، اس کو صبر کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کا تعارف حاصل ہو جانا اور اقبالی مجرم بن جانا کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کیا ہے اور صبر کا اجر کیا ہے، اور صبر مجھے میرے رب کی محبوبیت کے مقام تک پہنچا دے گا۔ صرف یہ جان لینا، صرف یہ جان لینا ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب یہ بات ہم جان لیتے ہیں نا تو پھر ہم اپنی پرائورٹیز سیٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایک پوائنٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے صبر کرنا ہے، صبر ضروری ہے۔ تو ابھی تک ہم نے قرآن کے 4 سپارے پڑھے ہیں، اور ان 4 سپاروں میں ہی ہم نے دیکھا کہ کتنی مرتبہ صبر کا ذکر آ گیا، اور ہم نے قرآن میں پڑھا کہ کتنی دفعہ یہ ذکر آیا کہ اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں پہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ سکھا دیتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارا رب واحد ہے، تمہارا رب کیا کہنا چاہیے، واحد القہار، تمہارا رب جو ہے وحدہ لا شریک، لا الہ الا ہو، یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو قرآن کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم اللہ سے متعارف کیسے ہوں گے؟ اور جب تک ہم اللہ سے ہمارا تعارف نہیں ہوگا تو ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں، تو ہم اللہ کی ابدیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مقام ابدیت اسی وقت ملتا ہے جب اللہ کی پہچان ہو، اور پہچان قرآن کے بغیر نہیں ہوتی۔ قرآن بہترین انداز میں اپنی پہچان کرواتا ہے، اور جب قرآن اللہ کی پہچان کروا دیتا ہے، اللہ کی پہچان ہو جائے تو پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ پھر اللہ کو پہچانتا ہے، اور وہ پھر معرفت الہی کے رستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں جو صوفی اکرام ہیں، جو معرفت والے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ جو سلوک پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل اسلامی تعلیمات سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔
جب تک اللہ کو پہچانیں گے نہیں، ہم سلوک کی راہ پہ نہیں چل سکتے، اور اللہ کی پہچان قرآن ہے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے، صوفیاء کرام گزرے، کیا وہ قرآن کو بائی پاس کر کے گزرے تھے؟ نو، قطعاً ایسا نہیں تھا۔ ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سب لوگ جو محبتوں والے، سلوک والے، جن کے نام آج زندہ ہیں، اور اسپیشلی تصوف والے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ دیکھیں، پورے کا پورا انہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، پورے کا پورا انہوں نے سیکھا دین کو۔ یہ پہلے سکھایا جاتا ہے دین، شریعت لازم ہے، شریعت ساتھ چلے گا، یہ سب پیرالل چلے گا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا جو کام ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ قرآن ہے۔ اور رمضان المبارک میں ہی کیوں؟ تو رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں، سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو ایک آیت کو سیکھیں گے تو ہزاروں آیتوں کے وہ یا 100 آیتوں کے سے زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیکھنے کا ثواب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ فہم بڑھ جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اور شیاطین قید ہوتے ہیں، وسوسے کام آتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سنت رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کو پورا دورہ قرآن سناتے تھے۔ تو کیا ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ رمضان تو لوٹ سیل کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، تو ان برکات میں تمام برکات اللہ کی طرف سے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو اس عروج کے دور میں جب ہم اپنا کشکول لے کے رب کے سامنے جائیں گے سیکھنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی بڑی برکات سمیٹ کے آئیں گے، بڑی برکات سمیٹ کے آئیں گے۔ تو اللہ کریم جو ہے ہمیں اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو میں کیا کہوں، وسوسے کہوں یا نہ جاننے کا غم ہے، یہ کہ جن کو علم نہیں ہے، یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں، اور یہ دکھ کی باتیں، یہ درد کی باتیں ہیں۔ جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کا سارا دین ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، کوئی کونے مت اپنے پکڑے، ایک ادھر سے کونا، ایک ادھر سے کونا، نو، لا تفرقوا من حبل اللہ جميعا، تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ ہی جس کو سمجھائے سمجھ میں آتی ہیں۔ جس نے اختلافات کرنے ہیں، نقطے اٹھانے ہیں، ترازات کرنے ہیں، کرتے چلے جائیں گے، اور جن کو اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، پھر وہ جڑ جاتے ہیں، پھر ان کو یہ ساری کی ساری باتیں گمراہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رستے پہ جمائے رکھے استقامت کے ساتھ، اور تمام میری نوری سسٹرز کو اللہ کریم اپنی خاص الخاص پناہ عطا فرمائے ان تمام وسوسوں سے، آمین ثم آمین۔